السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 33 ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کچھ نوعمر لڑکے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہم بلا تمہید ہی قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں آج کے سبق یعنی سبق نمبر 33 کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 33 ہے، اور آج کی کلاس میں ان تین حروف کو ثا، ذال، ظا، ان تین حروف کو ان کی صفت اور مخرج کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے، اور یہ تین حروف قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے ہر حرف کی اپنی اپنی صفت اور اپنا اپنا مخرج ہے۔ صفت کہتے ہیں خوبی کو، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی منہ کے جس حصے سے جو حرف ادا ہو، منہ کا وہ حصہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ اور آج کی کلاس میں تین حروف ثا، ذال اور ظا، ان تین حروف کو ان کی صفت اور مخرج کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ جو سبق لکھا ہے اسے یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کی کلاس اور آگے کی کلاسوں میں ان جملوں کا بار بار استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے صفت خوبی کو کہتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے نرمی سے پڑھنا، یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھنا۔ یہ جو تین حروف ہیں ثا، ذال، ظا، ان تینوں حروف کی صفت بھی ایک ہے، اور ان تینوں حروف کا مخرج بھی ایک ہے۔ اور ان تینوں حروف کی صفت یہ ہے کہ ان تینوں حروف کو نرمی سے پڑھنا۔ اب نرمی سے پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر آپ نے پڑھا تھا نرمی سے پڑھنا یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھنا۔ تو ان تینوں حروف کی صفت یہ ہے کہ ان تینوں حروف کو نرمی سے پڑھنا، مطلب یہ کہ ان تینوں حروف کو جب پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثا، ثا، ثا کو میں نے نرمی سے پڑھا یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھا۔ اب اسی حرف کو میں سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھوں گا تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا سا، سا۔ تو اس حرف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے نرمی سے پڑھیں گے یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے اسے بھی نرمی سے پڑھیں گے یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، جیسے ذال، ذال۔ لیکن اگر اس حرف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا زال، زال۔ تو اس حرف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس حرف کو بھی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، لیکن اس میں اضافہ یہ کریں گے کہ اس حرف کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، جیسے ظا، ظا۔ لیکن اگر اس حرف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا ظا، ظا۔ اگر کسی نے سیٹی کی آواز کے ساتھ اسے پڑھا تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اسے بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھیں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ ان حروف کو سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، لیکن ان حروف کو پڑھتے ہوئے اگر سیٹی کی آواز آتی ہو تو اسے ختم کس طرح کریں گے؟ تو آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ تین حروف لکھے ہیں ثا، ذال، ظا، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہے، اور وہ یہاں پر لکھا ہے۔ زبان کی نوک
جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا زال وا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا زال وا ادا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو دانت اور زبان بالکل واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ زبان کا یہ والا جو حصہ آپ کو بالکل سامنے دکھائی دے رہا ہے، زبان کا یہ سامنے کا حصہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور دانتوں کا یہ جو حصہ جو زبان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دانتوں کا یہ حصہ دانتوں کا سرا کہلاتا ہے۔ تو جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے سرے کے ساتھ لگائیں گے، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ سا زال یا وا کو پڑھیں گے تو ان کے اندر جو سی ٹی کی آواز ہوگی وہ سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جیسے اس حرف کو آپ دیکھیں، اس حرف کو پڑھنے کے لیے اگر زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا کر پڑھیں گے تو اس حرف کی سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ اب اس حرف کو پڑھنے کے لیے آپ صرف ایک بات پر توجہ دیجیے گا، وہ یہ کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں سے لگانے کے بعد اس حرف کو پڑھے گا تو یہ حرف بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ جیسے سا سا سا، آپ بھی اسی طرح 4 مرتبہ پڑھے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے آپ اس بات پر توجہ دیجیے گا کہ زبان کی نوک دانتوں سے لگ جائے، اس کے بعد پڑھنا شروع کیجیے گا، بالکل درست پڑھا جائے گا۔ اب اس حرف کو پڑھیں گے اور اس حرف کو پڑھنے کے لیے آپ صرف ایک بات پر توجہ دیجیے گا، اور وہ یہ کہ اس حرف کو پڑھنے سے پہلے زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا لیجیے گا۔ جب آپ ایسا کر چکیں اس کے بعد اس حرف کو پڑھنا شروع کیجیے گا تو یہ بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ جیسے ذال ذال۔ اب اس حرف کو پڑھیں گے اور اس حرف کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، اور سی ٹی کی آواز کو ختم کرنے کا بڑا آسان طریقہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا کر پڑھیں تو سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جیسے ذا، تو جب زبان دانتوں سے لگا کر پڑھیں گے تو سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ نے کلاس نمبر 32 میں پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں، تو اس حرف کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو اس حرف کو پڑھنے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دو دانتوں سے لگا کر پڑھیں گے۔ نمبر 2، آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تاکہ یہ حرف پور یعنی موٹا پڑھا جا سکے، لیکن اسے 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں صرف اور صرف اس حرف کی سی ٹی کی آواز ختم کرنے کی پریکٹس کریں گے، جیسے ذا ذا ذا۔ اب اس حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنے کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اب اسے پڑھتے ہوئے 2 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، زبان دانتوں سے بھی لگے۔ نمبر 2، آواز کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے وہ وہ وہ۔ یہ 3 حروف قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ آج کی کلاس میں ان 3 حروف کو پڑھنے کی جو پریکٹس کی، آپ کوشش کیجیے گا کہ ان حروف کو اسی طرح اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے، کیونکہ اگر یہ 3 حروف آپ نے اچھی طرح یاد کر لیے تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس لفظ میں بھی یہ حروف آئیں گے، آپ کے لیے اس لفظ میں ان حروف کو درست پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، آپ آسانی سے درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ میں 2 مرتبہ سا ہے۔ اگر آپ نے سا کی بھرپور پریکٹس کر لی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، یعنی سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھنا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس لفظ کو درست پڑھ سکیں گے، اور اسے پڑھیں گے بِثَلَاثَةِ بِثَلَاثَةِ۔ اسی طرح اس لفظ میں ذال ہے، اور آپ نے اگر ذال کی بھی بھرپور پریکٹس کر لی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذال کو سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھنا ہے، اور اسے پڑھیں گے الذی الذی۔ اسی طرح بقیہ الفاظ کو بھی آپ بہتر سے بہتر پڑھ سکیں گے۔ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا، اس سبق میں سے جو سبق یاد کرنا ہے وہ میں کلاس کے آخر میں لگا دیتا ہوں، آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ نمبر 1، یہ والا سبق یاد کریں گے۔
نمبر 2، ان 3 حروف کو پڑھنے کا جو طریقہ یہاں سے بتایا گیا، اسی طریقے کے مطابق ان 3 حروف کی بھرپور پریکٹس کر لیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے سبق کی بھرپور پریکٹس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 34 میں۔ جیسا قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں آج کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جب ہم تجوید القرآن پر پہنچیں تو تجوید کے سارے قواعد ہمیں ازبر یاد ہوں۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، بلکہ اچھی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔